السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ایک بہت اہم نقطے کے ساتھ، کیونکہ عمران خان صاحب نے اعلان بھی یہ کہا تھا، آن ایئر یہ کیا ہے، میڈیا میں یہ بات آئی ہے، ان کی اسپیچ موجود ہے کہ مجھے نکالا گیا تو میں اور بھی خطرناک ہو جاؤں گا۔ اب یہاں پر جو سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد ابھی چند گھنٹے پہلے عمران خان صاحب نے کسی جگہ پر یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھے نکالا گیا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خطرناک کیا ہوں گے اور کیا آپ کو نکالا جا رہا ہے؟ مثلا آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کو نکالا جا رہا ہے؟ ہاں، اگر آپ کو نکالا جا رہا ہے، یعنی آپ کو اگر پاکستان کے آئین نے 5 سال کا عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور کوئی بھی صورتحال کسی بھی طریقے سے 5 سال مکمل کیے بغیر آپ کو ہٹا دیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نکالا گیا۔ اب میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، تو ان کا یہ اسٹیٹمنٹ اس لحاظ سے صحیح سامنے آ رہا ہے کہ آئینی اور قانونی طریقے سے ان کو غلط نکالا گیا۔ اگر ان کو نکالا جو جوڈیشل طریقہ کار ہے، جو آئینی طریقہ کار ہے، اگر ان کو مدت پوری ہونے سے پہلے نکال دیا جاتا تو نواز شریف صاحب یہ جملہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا۔ انہوں نے اس لحاظ سے یہ جملہ کہا تھا کہ میرے اوپر کوئی بھی ایسی چیز عدالت میں ثابت نہیں ہوئی، اور مکمل آئینی اور قانونی جو ٹرائل ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے، اور جو آپ کے فورم ہوتا ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، تو گویا آئین کہہ رہا ہے کہ وہ غیر آئینی کام تھا۔ نواز شریف صاحب کا یہ جملہ کہ مجھے کیوں نکالا کسی حد جائز ہے، لیکن نواز شریف صاحب کو اگر ایک جائز طریقے سے ایک صحیح فورم سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی اور وہ چیزیں ثابت ہو جاتی ٹرائل سے، ثبوت سے، ایویڈنس سے، تو ان کی مدت اگر پوری نہیں ہوتی تو وہ یہ جملہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا۔ عمران خان صاحب کو بار بار اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یا تو آپ استعفیٰ دیں یا اسمبلی توڑیں یا پھر ہم آپ کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے۔ تو آپ استعفیٰ دیں یہ آپ کے اختیار میں ہے، اسمبلی توڑیں یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اب دباؤ ہے، عوامی دباؤ آتا ہے، اگر کوئی حکمران نااہل ہوتا ہے، اس کی حکومت نااہل ہوتی ہے تو پارلیمنٹیرین کی دباؤ آتا ہے، جنہوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہوتا ہے، اپنی پارٹی کا دباؤ آتا ہے، ایون اپوزیشن کا دباؤ آتا ہے، ایون عوام کا دباؤ آتا ہے۔ یہ آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور گن پوائنٹ پہ یا کوئی جوڈیشل فورس کر کے زبردستی آپ کو نکالتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، اور مجھے کوئی نکالے گا تو نکالنا اسے کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وزیر اعظم کو الیکٹ ہونے کے 1 ہفتے بعد ہی ممبر پارلیمنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں اور وہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے ہیں، اور 1 ہفتے میں ہی وزیر اعظم کا آپ کے کام تمام کر دیتے ہیں، تو یہ ایک آئینی قانونی طریقہ ہے۔ وزیر اعظم اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نکالا۔ ہاں، وزیر اعظم یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے جو آپ لوگوں نے آئینی اور قانونی طریقے سے ہٹایا ہے، مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں مجھے 5 سال کے الیکٹ کیا گیا تھا، مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں میری جو رول ہے، جو میری ایکسپرٹیز ہے، جو میری بہترین صلاحیت ہے، اس کو میں دکھا سکتا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن 1 ہفتے بعد بھی عدم اعتماد کے ذریعے اگر وزیر اعظم کو ہٹایا جاتا ہے، یہ ایک پروسیجر ہے، قانون ہے، آئینی، اس کو ایک آئینی طریقہ کار کہتے ہیں۔ اس کو وزیر اعظم یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نکالا۔ تو گویا یہ بات یہاں پہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ عمران خان صاحب آپ کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جا رہا ہے، جو اپوزیشن کا، ممبر آف پارلیمنٹ کا، عوام کا آئینی حق ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ہٹایا جاتا ہے عدم اعتماد کے ذریعے، یا آپ نااہل ہوتے ہیں الیکشن کمیشن میں، جیسے فورن فنڈنگ کیس ہے،
یا اور کسی میٹر پہ، جوڈیشل میٹر پہ جو آئینی اور قانونی جسٹیفیکیشن کے ساتھ، پورے پروسیجر کے ساتھ ہو، تو پھر وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نکالا. تو گویا یہاں آپ کو نکالا نہیں جا رہا ہے، بلکہ آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے، جس کے ذریعے آپ کی جو آپ وزیر اعظم الیکٹ ہوئے تھے وہ قلعدم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. تو نکالنا ہوتا ہے جس سے یہ تاثر آتا ہے کہ آپ کو زبردستی نکالا جا رہا ہے، غیر آئینی، غیر قانونی طرف سے. ہاں، اگر ابھی بھی آپ وزیر اعظم ہیں اور کوئی بھی ایسا غیر قانونی طریقہ کار استعمال کیا جائے اور آپ کو ہٹا دیا جائے، معزول کر دیا جائے وزارت عظمیٰ سے، تو پھر آپ کا یہ جملہ صحیح ہے. لیکن یہاں آپ اپوزیشن کے اس عدم اعتماد کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نکالا جا رہا ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ مجھے میری نااہلیت کی بنیاد پہ میں ڈیلیور نہیں کر سکا، میں کام نہیں کر سکا، میں وہ وعدے پورے نہیں کر سکا قوم سے جو کیے تھے میں نے، تو چنانچہ مجھے خود وزارت عظمیٰ چھوڑ دینی چاہیے. لیکن وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے بجائے، استعفیٰ دینے کے بجائے، ممبر پارلیمنٹ جن کا قانونی اور آئینی اختیار ہے اور وہی سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو مجھے ہٹا دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک فرق ہے عمران خان صاحب. امید ہے کہ آپ اب کسی جگہ پہ یہ نہ کہیں کہ مجھے نکالا جا رہا. ہاں، اس وقت کہیں جب آپ کو کوئی پریشر سے گن پوائنٹ پہ جوڈیشل، آپ کے کہتے ہیں نا، آپ کے مرڈر کے ذریعے جس طرح جوڈیشل غلطی کی جاتی ہے، جس طریقے سے زبردستی جی جاتی ہے، قانون کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، پھر آپ ضرور کہیے. لیکن یہ اس وقت عدم اعتماد ہے. ایک تو بات میں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا تھا، جو امید ہے کلیئر ہو گئی ہوگی. دوسرا امید یہ ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ پی ڈی ایم جو 23 مارچ سے ایک بہت بڑا لانگ مارچ کرنے والی ہے حکومت کے خلاف، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس سے پہلے جلسے جلوس کریں گے، کاروان چلیں گے، پورے ملک میں ہلچل مچے گی اور آہستہ آہستہ یہ ایک لانگ مارچ کی شکل اختیار کر لے گا. آج مارچ شروع ہو چکا ہے، 4 مارچ ہے، آج 4 مارچ ہو چکے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کی کسی جماعت کا یا مشترکہ کوئی بڑے جلسے جلوس کاروان نظر نہیں آ رہا ہے. آخر کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور جو وعدہ آپ کے پیپلز پارٹی نے کیا تھا کہ وہ 27 فروری کو ایک لانگ مارچ کرے گی، تو اس نے وہ 27 فروری کو اپنا لانگ مارچ اسٹارٹ کیا، اور وہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس میں افرادی قوت شامل ہو رہے ہیں. حالانکہ پیپلز پارٹی سے اتنی بڑی اسٹریٹ پاورز کی امید نہیں کی جا رہی تھی، لیکن یہ پیپلز پارٹی ہے، جیالو کی پارٹی ہے، ماضی میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت رہی ہے، اور اب بھی اس کے کارکن پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہیں. چنانچہ وہ جو لانگ مارچ میں اس وقت نکلے ہیں ان کے ساتھ افرادی قوت نظر آ رہی ہے. لیکن پی ڈی ایم کیوں خاموش ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بڑی زبردست طریقے سے پی ڈی ایم کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اب ان کے لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پیپلز پارٹی کا ہی لانگ مارچ جو ہے وہ ایفیکٹو ہو جائے گا، اور وہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے یا اسمبلی توڑ دیں گے؟ یہ تو بہت زوردار یقین ہے پی ڈی ایم کو. اور اگر پی ڈی ایم کو یہ یقین نہیں ہوتا تو ابھی تک مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب اور دوسرے ان کے لیڈران، شاہد خاقان عباسی اور اسی طرح جے یو آئی کے لیڈران جو ہیں، وہ ایک کاروان اور جلسے اور پنجاب میں اور سندھ میں اور پورے پاکستان میں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں ہلچل شروع کر چکے ہیں، کیونکہ 23 مارچ اور 4 مارچ میں اب زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کو پوری طرح یقین ہے کہ 23 مارچ سے پہلے یا تو عمران خان استعفیٰ دے دیں گے، یا تو عمران خان صاحب اسمبلی توڑ دیں گے، یا عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا. تختہ الٹنا بھی غلط لفظ ہے، مثلا ان کو آئینی طور پر ہٹا دیا جائے گا. تو یہ پی ڈی ایم کو بہت یقین ہے. پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ اس جلسے جلوس کی، اس محنت کی، اس کاروان کی اب ضرورت نہیں ہے، تبھی وہ اس کے اوپر کوئی تیاری ان کی نظر نہیں آ رہی. ورنہ اب تک مریم نواز صاحبہ پنجاب ہلا چکی ہوتی، حمزہ شہباز صاحب
پنجاب ہلا چکے ہوتے، مولانا فضل الرحمان صاحب پورا پاکستان ہلا چکے ہوتے، کاروان نکل چکا ہوتا، جلد سے جلوس ہوتا۔ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت عوامی لیول پر ایک لانگ مارچ کر رہی ہے، تو کیا اس وجہ سے پی ڈی ایم اپنا حصہ موبلائز نہیں کر رہی ہے کہ اس کی یہ لانگ مارچ کو نقصان نہ پہنچے، عوام ڈسٹریبیوٹ نہ ہو، تفریق میں نہ جائیں؟ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ پی ڈی ایم یہ نہیں چاہتی کہ جی پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں جب وہ موبلائز کرے تو وہ تمام کی تمام موبلائزیشن لانگ مارچ کی طرف چلی جائے پیپلز پارٹی، اور یہ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی طاقت نظر آنے لگے اسٹریٹ پاورز پہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر اس وقت یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ بہت جلد ہونے والا ہے، جیسے کہ پی ڈی ایم نے اعلان کر دیا ہے۔ عدم اعتماد بہت جلدی لاگو کر دی جائے گی، اور شاید اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی عدم اعتماد آ جائے اور عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جائے، اور یا اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ماضی میں بھی یہ آپ کو بتائیں میاں نواز شریف صاحب اسلام آباد نہیں پہنچے تھے اور پرویز مشرف صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جلوس آپ کے جو لانگ مارچ ہے یہ اسلام آباد کی طرف نکلے اور پہنچنے سے پہلے ہی عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں یا اسمبلی توڑ دیں۔ یہ سب ممکنات میں سے ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ ہو نہیں سکتا تو یہ ہو چکا ہے۔ پرویز مشرف جیسے طاقتور ترین جو وہ آپ کے صدر تھے انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا، تو گویا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب صورتحال کہنے کا یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جی پی ڈی ایم کی وہ تیاری جو کہ ایک لانگ مارچ کے لیے ہونے والی تھی نہیں ہو سکی۔ ہاں، اگر عمران خان صاحب اپنے آپ کو اس پریشر سے جو اس وقت عوامی اور ممبرز کا اور یہ سب پریشر جو پنا ہوا اس کو سنبھال گئے اور اپنے آپ کو اپنے نمبرز کو بڑھا گئے اور وہ عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت بنا گئے، اور اپوزیشن کو یہ لگا کہ ابھی عدم اعتماد کی پوزیشن نہیں بن رہی ہے اور وہ ڈیلے کرتے ہیں، تو پھر 23 مارچ آئے گا اور پی ڈی ایم کو ایک بہت بڑی طاقت دکھانی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کو موبلائز کرنا ہے، عوام کو موبلائز کرنا ہے، اور اپنے لیڈرز کو نکال کر یہ ساری چیزیں جو کاروان ہے یہ بنانا ہے۔ تو گویا یہ چند باتیں تھیں جو کہ بہت اہم ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ بلاول بھٹو کا جو لانگ مارچ ہے یہی موجودہ حکومت کے لیے آپ کے آخری کیل بنے، اور عمران خان یا تو استعفیٰ دے دیں یا پھر اسمبلی توڑ دیں، یا پھر اسی دوران عدم اعتماد آ کے ان کو عدم اعتماد میں ناکامی ہو، جس کی وجہ سے ان کی حکومت اور وزارت ختم ہو جائے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔